سخت گرمی میں بھی میری نوکرانی گرم چادر اوڑھ کر آتی تھی اور جب میرے کمرے کی صفائی کرتی تو اندر سے کنڈی لگا دیتی اور کافی دیر بعد جب باہر نکلتی تو کہتی باجی آپ کے کمرے میں بہت گند تھا جس کو صاف کرتے کرتے تھک گئی ہوں۔ شوہر سے شکایت کرتی تو وہ کہتے ایسی غلطی ہرگز نہیں کرنا، اتنے کم پیسوں میں کوئی کام والی پھر نہ ملے گی۔ مجھے کچھ شک ہوا۔ ایک دن کام والی کو جلدی چھٹی دے کر خود اس جیسی چادر اوڑھ کر کمرے کی صفائی کرنے لگی تو کچھ ہی لمحوں بعد میری روح لرز گئی۔ جب مجھے اپنے کام والی پر کچھ مشکوک لگتی تھی، دل کرتا ہے کہ اسے کام سے نکال دوں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی جب میں نے انہیں اپنی پریشانی کے متعلق بتایا تھا۔ وہ ایک دم سے چونک گئے اور بولے، کیوں بیٹھے بٹھائے تمہیں اس غریب عورت کے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ ایک تو میں تمہاری اس عادت سے بہت تنگ ہوں، تم ہر وقت کسی نہ کسی کی ٹو میں ہی لگی رہتی ہو، تم سے تو فضول بات کرنا ہی فضول ہے۔ اتنا کہہ کر سیف اٹھے اور چائے پیے بنا ہی کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ میں کرسی پر ہکا بکا ہی بیٹھی رہ گئی تھی۔ سیف نے کبھی میرے ساتھ اس لہجے میں بات نہ کی تھی۔ وہ تو نرم مزاج انسان تھے، میرے ہر مسئلے کو وہ چٹکیوں میں حل کر دیتے تھے۔ مجھے ان سے اس قسم کی حرکت کی توقع نہ تھی۔ میرا دل کیا کہ میں ابھی اپنی نوکرانی زلیخا کو فون کر کے کہہ دوں کہ تم کل سے میرے گھر کام کرنے مت آنا، مگر پھر سیف کا سوچ کر میں اپنے اس خیال کو ترک کر دیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ میں نے فی الحال اس بات کو چھوڑ دیا تھا۔ میں کچن میں جا کر رات کے کھانے کا انتظام کرنے لگی تھی۔ کھانا تیار ہوا تو میں سیف کو بلانے چلی گئی۔ مجھے لگا تھا کہ اب وہ اپنے رویے پہ شرمندگی کا اظہار کریں گے، مگر ان کا مزاج تو ہنوز برہم تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر آئے اور کوئی بھی بات کیے بغیر کھانا کھا کر اٹھ کر کمرے میں چلے گئے تھے۔ جب میں کچن سمیٹ کر واپس گئی تو سیف سو چکے تھے۔ میں اس بات پر حیران تھی کہ آخر انہوں نے اس ذرا سی بات پر اس قدر برہمی کا اظہار کیوں کیا تھا۔ اگلے روز زلیخا آئی تو سب سے پہلے میرے کمرے میں چلی گئی اور کنڈی لگا کر صفائی کرنے لگی تھی۔ میں باہر کھڑی کڑتی رہ گئی تھی۔ زلیخا نے 20 دن قبل ہی میرے گھر میں ملازمت کی تھی۔ وہ بہت کم پیسوں میں مان گئی تھی۔ وہ تھی تو اچھی لڑکی، مگر مجھے یہ کمرہ بند کرنے والی بات پسند نہیں آتی تھی۔ میں نے اسے 2-3 بار منع بھی کیا تھا کہ مگر وہ بولی باجی میں سب کے گھروں میں ایسے ہی کام کرتی ہوں۔ میں اس کی بات سن کر چپ کر جاتی تھی۔ جب وہ کمرے کی صفائی کر کے آئی تو بڑی تھکی سی لگ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا کر بولی، باجی ہر روز پورا گھنٹہ لگا کر آپ کا کمرہ صاف کرتی ہوں تو تھک جاتی ہوں۔ میں مسکرا کر پھر سے کچن میں چلی گئی تھی۔ میں کچن میں کھڑی ہو کر زلیخا کی حرکتوں کا جائزہ لینے لگی تھی۔ وہ چند منٹ کے آرام کے بعد اٹھ گئی تھی۔ اس نے لاؤنج کی صفائی شروع کر دی تھی۔ اتنی دیر میں سیف بھی آ گئے تھے۔ سیف کے آتے ہی زلیخا نے جھاڑو لگانا چھوڑ دیا تھا اور ان کو دیکھنے لگی تھی۔ سیف نے ایک نظر ہی اس پہ ڈالی تھی، پھر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اب زلیخا جھلی پیر کی بلی کی طرح لاؤنج کے چکر پر چکر لگانے لگی تھی۔ پھر اس نے ارد گرد دیکھا۔ جب میں نظر نہ آئی تو وہ میرے کمرے کی طرف چل دی تھی۔ اس نے دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا مگر کچھ سوچ کر پیچھے ہٹ گئی تھی اور جلدی جلدی لاؤنج کی صفائی کر کے مجھے خدا حافظ کہہ کر گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ زلیخا کے جاتے ہی سیف باہر نکل آئے تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر گجرے پہنا دیے تھے۔ ان کا موڈ بھی اچھا تھا۔ پھر بولے، بیگم جلدی سے کھانا لگا دو، بھوک بہت لگی ہے۔ ہم دونوں نے بڑے خوشگوار ماحول میں بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ میں سیف کی جانب سے تو پرسکون ہو گئی تھی مگر زلیخا کی طرف سے دل میں گانٹھ بن گئی تھی۔ نہ جانے وہ کس ارادے سے میرے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں زلیخا کے متعلق کوئی بات بھی سیف سے نہیں کروں گی۔ میں اس کی نیت جان کر پھر کوئی فیصلہ کروں گی۔ اگلے دن زلیخا گھر داخل ہوئی تو میں نے اس کا بغور جائزہ لیا تھا۔ اس نے گرم شال اوڑھ رکھی تھی جس میں وہ مکمل طور پر چھپی ہوئی تھی۔ میں بولی، زلیخا اتنی تو گرمی ہے، تم یہ شال اوڑھنا چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ اگر تمہارے پاس کوئی اور چادر نہیں ہے تو میں تمہیں اپنی چادر دے دوں۔ اس کی آنکھیں ایک دم ہی آنسوؤں سے لبریز ہو گئی تھی۔ وہ بولی، باجی یہ چادر بڑی قیمتی ہے، یہ کسی کی محبت کی نشانی ہے۔ اس کو چھوڑ کر اگر میں آپ سے چادر لے لوں تو کیا میرے بخت آپ جیسے ہو جائیں گے؟ نہیں نا، تو پھر اس ادلا بدلی کا کیا فائدہ؟ پھر وہ میرے اگلے سوال سے بچنے کے لیے جلدی سے میرے کمرے میں جانے لگی تو مجھے لگا جیسے چادر کے نیچے چھپے ہوئے اس کے ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوا تھا۔ کیا تھا یہ تو میں دیکھ نہ پائی تھی، مگر مجھے شک میں ضرور ڈال دیا گیا تھا۔
زلیخا میرے کمرے کو اندر سے کنڈی لگا کر بند کر چکی تھی۔ میں پریشانی کے عالم میں یہاں گھوم رہی تھی۔ سیف کام سے لوٹ آئے تھے تو مجھے یوں پریشان دیکھ کر بولے، کیا ہوا ہے نورین؟ میں زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اتنی دیر میں زلیخا کمرہ کھول کر باہر نکلی تو ہم دونوں کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ پھر جلدی سے لاؤنج کی صفائی کرنے لگی تھی۔ سیف کمرے میں داخل ہوئے تو میں بھی ان کے پیچھے ہی کمرے میں گئی، مگر انہوں نے اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ میں باہر کھڑی دیکھتی رہ گئی تھی۔ زلیخا اپنا کام جلدی نمٹا کر سیف سے باہر نکلنے سے پہلے ہی جا چکی تھی۔ میرے ذہن میں ایک دم جھماکا ہوا تھا کہ جب بھی زلیخا کمرے کی صفائی کر کے باہر نکلتی تو میں کمرے میں جھانکتی بھی نہ۔ پھر سیف گھر آتے ہی کمرے میں چلے جاتے اور منہ ہاتھ دھو کر باہر نکل آتے تھے۔ میں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا کہ میں نے اتنی بڑی بات کیسے نظر انداز کر دی تھی۔ سیف باہر نکلے تو میں نے خود کو نارمل ہی ظاہر کیا تھا، مگر اندر سے میرا دل آندھی اور طوفان کی زرد میں تھا۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا تو سیف ہلکی پھلکی گفتگو کرتے رہے تھے، لیکن میرا دل تو کسی چیز میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے اپنا گھر اجڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس مسئلے کو تو حل کر کے ہی رہوں گی۔ اب اگلی شام جب زلیخا کام پر آئی تو میں بولی کہ تم میرے گھر کی صفائی کا وقت تبدیل کر لو، تم 2 سے 5 بجے تک میرے گھر کے کام کر جایا کرو۔ زلیخا مسکرا کر بولی، باجی ایسا ممکن نہیں، اس ٹائم تو میں میجر اصغر کے گھر کا کام کرتی ہوں۔ میں نے اسے کہا، تم وقت تبدیل کر لو، میجر کے گھر کا کام شام کے وقت کر لیا کرنا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، باجی اگر ایسا ممکن ہوتا تو میں کر دیتی۔ آپ میری جگہ کسی اور ملازمہ کو رکھنا چاہتی ہیں تو دیکھ لیں، آپ کو جیسا مناسب لگے۔ میں چپ کر گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ زلیخا جیسی کام والی کو میں محض غلط فہمی کی وجہ سے ہاتھ سے جانے دوں، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے معاملے کی اچھی طرح تحقیقات تو کر لوں۔ زلیخا ایک بار پھر سے میرے کمرے میں چلی گئی تھی اور اندر سے کنڈی لگا کر صفائی کرنے لگی تھی۔ بیبی لاؤنج میں بیٹھی اسی کے نکلنے کا انتظار کرتی رہی تھی۔ اتنی دیر میں سیف بھی گھر واپس آ چکے تھے۔ آج سیف جیسے ہی کمرے میں جانے لگے تو میں بھی ان کے پیچھے ہی چلی گئی تھی۔ پورا کمرہ صابونی حلوے کی مہک سے معطر ہو چکا تھا۔ میں نے آنکھوں میں حیرت بھر کر سیف کی طرف دیکھا تو وہ بولے، آفس میں ایک کلیگ میرے لیے گھر سے حلوہ بنا کر لایا تھا۔ میں نے عذبات میں سر ہلا دیا اور خود کچن میں چلی گئی۔ میں کچن میں پڑی کرسی میں بیٹھ گئی تھی۔ میرے آنکھوں سے آنسو بوندوں کی مانند ٹپکنے لگے تھے۔ میں جانتی تھی کہ یہ حلوہ سیف کے لیے زلیخا ہی لائی تھی، کیونکہ سیف کے ہاتھ تو خالی تھے۔ سیف نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ ایک جھوٹ کا مطلب میں بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ ایک جھوٹ 100 جھوٹوں کی راہ کھول دیتا ہے، پھر انسان ساری زندگی جھوٹ بولتے ہوئے ہی گزار دیتا ہے۔ سیف کو صابونی حلوہ بہت پسند تھا۔ اس کے متعلق صرف اور صرف میں جانتی تھی یا میرے سسرالی جانتے تھے؟ پھر ایک کام والی کو میرے شوہر کی پسند ناپسند کا علم کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے دیکھا کہ سیف میری طرف ہی آ رہے تھے۔ میں نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا لی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس قسم کے حالات میں کیسے ری ایکٹ کیا جاتا ہے، اس لیے میں نے مسکراہٹ کا ہی سہارا لیا تھا۔ سیف کچن میں آئے تو مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ وہ بولے، کیا بات ہے، آج تم بجھی بجھی سی کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے کہا، سر میں درد ہے، مگر میں جانتی تھی کہ اس جواب سے سیف بھی مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ ہم دونوں نے کھانا کھایا تو وہ واپس کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ میں تازہ ہوا کھانے لان میں آ گئی تھی۔ آج دل بڑا گھبرا رہا تھا، آنسو خود بخود گرتے چلے جا رہے تھے۔ پھر میں نے نیند کی گولی کھا لی اور جلد ہی سو گئی تھی۔ صبح سیف مجھ سے پوچھ کر گئے تھے، اگر طبیعت بہتر نہیں ہوئی تو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ میں اب بہت بہتر ہوں۔ وہ آفس چلے گئے تو میں نے میجر اصغر کے گھر کی راہ لی تھی۔ میجر صاحب کا گھر ہمارے محلے میں ہی تھا۔ ابھی زلیخا ان کے گھر کام کرنے نہیں گئی تھی، اس لیے میں اس کی جانچ پڑتال کر سکتی تھی۔ میں ان کے گھر گئی تو مسز اصغر نے میری خوب آؤ بھگت کی تھی۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کے میں مسز اصغر سے بولی، مجھے زلیخا پہ بہت ترس آتا ہے، وہ اتنی گرمی میں گرم شال اوڑھ کر آتی ہے، کیوں نہ ہم اس کے لیے ایک چادر کا انتظام کر دیں؟ مسز اصغر میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی کہ زلیخا تو ہمارے گھر دوپٹے میں آتی ہے، اس نے تو سردیوں میں بھی کبھی گرم شال نہیں اوڑھی تھی۔ میں چونک گئی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں اب ان سے کیا کہوں، کیا بات کروں۔ پھر میں بولی، زلیخا کو نہ جانے کیا فوبیا ہے، وہ بیڈ روم کی صفائی کرتے ہوئے نہ جانے اندر سے کنڈی کیوں لگا لیتی ہے۔
مسز اصغر ششدر رہ گئی تھی، پھر بڑے سلجھے ہوئے انداز میں بولی، ٹھیک ہے، ہمیں ملازمین کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے، مگر ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے اور ایک حد ہوتی ہے۔ میں کبھی بھی کسی کام والی کو یہ اجازت نہیں دوں گی کہ وہ میرے بیڈ روم کو اندر سے کنڈی لگا کر صفائی کرے، بلکہ میں تو ایسی ملازمہ کو کام سے ہی نکال دوں گی۔ میں بولی، لیکن مجھے تو زلیخا نے یہی بتایا تھا کہ وہ سب کے گھروں میں ایسے ہی کنڈی لگا کر صفائی کرتی ہے۔ مسز اصغر کا تمسخرانہ کہکا فضا میں گونجا تھا، پھر وہ بولی، آپ بہت معصوم ہیں۔ میں جانتی تھی کہ انہوں نے بے وقوف کی جگہ معصوم کا لفظ مروتاً استعمال کیا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے گھر آ گئی تھی۔ مسز اصغر کی باتیں میرے کانوں میں گونجتی رہی تھی۔ شام ہوئی تو زلیخا خود کو گرم چادر میں چھپا کر ایک بار پھر سے ہمارے گھر آ پہنچی تھی۔ وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ ابھی وہ کمرے سے باہر ہی آئی تھی کہ سیف بھی آفس سے لوٹ آئے تھے۔ میں کچن کی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جب سیف غصے سے گھبرا کر بولے، زلیخا، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم یہ کام چھوڑ کر چلی جاؤ، مجھے سکون سے جینے دو، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ زلیخا رونے لگی تھی۔ وہ بولی، اس بھری کائنات میں میرا سہارا صرف اور صرف آپ ہی ہو، میں آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے اپنے نام کی شناخت دے دیجیے نا، نہیں تو میں آپ کی حقیقت آپ کی بیوی کے سامنے لے آؤں گی، پھر آپ کیا کریں گے؟ اتنا کہہ کر زلیخا لاؤنج کی صفائی کیے بنا ہی میرے گھر سے چلی گئی تھی۔ میں تو زلیخا کے الفاظ پر ہی حیران رہ گئی تھی کہ اس کے پاس سیف کا ایسا کون سا راز ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو ڈرا دھمکا رہی تھی۔ پھر وہ یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنے نام کی شناخت دے دیجیے؟ یہ سب باتیں کسی انہونی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے سیف کو کھانے پہ بلایا تو انہوں نے مجھے بری طرح سے جھڑک دیا تھا۔ وہ بولے تھے کہ کیسی عورت ہو تم جو گھر کا کام ہی نہیں کر سکتی، گھر میں ہم دو ہی تو افراد ہیں، مگر تم دو لوگوں کا کام کرنے بھی ناکام رہی ہو اور باندھ باندھ کی نوکرانیوں کو گھر میں بلا لیتی ہو۔ وہ اتنا کہہ کر لان میں چلے گئے تھے۔ میں کمرے میں آئی تو حلوے کی خوشبو نے میرا استقبال کیا تھا۔ آج شاید سیف حلوہ چھپانا بھول گئے تھے یا پھر انہوں نے اس چیز کا تردد ہی نہیں کیا تھا۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تھا، سیف بڑی پریشانی کی حالت میں یہاں وہاں پھر رہے تھے۔ میں تو خود حیران سی تھی کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے، میں کیسے ساری حقیقت سامنے لاؤں۔ مجھے رہ کر زلیخا پر غصہ آتا تھا، لیکن میں اس قدر حالات سے مجبور تھی کہ اس سے کوئی سوال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے خود کو لاچار پایا تھا، اس لیے میں نے سیف کی والدہ سے مدد لینے کی ٹھانی تھی۔ وہ دور دراز کے گاؤں میں رہتی تھی، جبکہ ہم دونوں میاں بیوی سیف کی جاب کی وجہ سے شہر میں رہتے تھے۔ میں نے اپنی ساس کو فون کر کے کہا تھا کہ میرا گھر اجڑنے والا ہے، آپ آ کر میرے آشیانے کو بکھرنے سے بچا لیں۔ میری ساس بڑی بھلی مانس خاتون تھی۔ وہ اگلے ہی دن اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر آ گئی تھی۔ سیف اپنی والدہ کو دیکھ کر بالکل بھی خوش نہیں ہوئے تھے۔ وہ بولے، امی، شہر میں رہائش بہت مہنگی ہے، آپ کیوں آ گئی ہیں یہاں؟ میں پہلے ہی بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہوں، آپ دو لوگوں کا اضافہ کھانا بنانا پڑے گا تو میرا بجٹ پر بڑا اثر پڑے گا۔ میری ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے سیف کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو وہ بولے، تم ہم دونوں ماں بیٹے کے معاملے سے دور رہو۔ میں بھی چپ کر گئی تھی، جبکہ میرے دیور نے سامن اٹھایا اور بولا، امی آ جائیں، ہم گاؤں واپس چلتے ہیں، ہمیں نہیں رہنا اس مہنگائی سے بھرے شہر میں۔ میری ساس نے میری طرف دیکھا تو میں نے ہاتھ جوڑ کر رکنے کی التجا کی تھی، جبکہ میرا دیور اس قدر خفا ہو چکا تھا کہ وہ میرے 1000 بار کہنے پر بھی نہ رکا تھا۔ الٹا سیف مجھے ہی ڈانٹنے لگے تھے کہ تم اسے جانے دو، مت روکو۔ دیور چلا گیا تھا، ساس پریشان تھی۔ انہیں تو توقع نہیں تھی کہ ان کا سب سے چہتا بیٹا ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ میں نے اپنی ساس کو ساری بات بتا دی تھی۔ میں ان سے بولی کہ سیف کچھ بدل سے گئے ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو بڑا مان کر بلایا تاکہ آپ ہم دونوں کے درمیان ساری رنجشیں ختم کر دیں۔ شام ہوئی تو میں زلیخا کا انتظار کرنے لگی تھی۔ میں اپنی ساس کو زلیخا کے متعلق پہلے سے ہی سب کچھ بتا چکی تھی۔ وقت گزرتا رہا مگر زلیخا گھر نہ آئی۔ میں نے سیف سے بات کی کہ اب مہمان کے آ جانے سے گھر کا کام بڑھ گیا ہے، مگر زلیخا آج آئی ہی نہیں۔ سیف کرک لہجے میں بولے کہ میں انہیں اسے کام سے نکال چکا ہوں، آج کے بعد وہ کام کرنے نہیں آئے گی۔ تم جو مفت خوروں کو گھر میں دعوت دے کر بیٹھی ہو، پھر یہ تو ہونا ہی ہے نا۔ میں سیف کے جواب پر دنگ سی رہ گئی تھی۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں تھے، ان کی شخصیت تو اتنی اجلی تھی
کہ مجھے ان کی طرف دیکھ کر روشنی ملتی تھی۔ اب وہ کیوں ایسے ہو گئے ہیں؟ میری ساس زلیخا سے مل کر ہی کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہتی تھی۔ میں ساری رات یہی سوچتی رہی کہ آخر کیا کیا جائے۔ بس پھر جو ذہن میں آیا میں نے وہی کر دیا تھا۔ اگلے دن میں مسز اصغر کے گھر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ مقررہ وقت پر جب زلیخا وہاں پہنچی تو میں دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ میں بولی، زلیخا، شکر ہے آج تم نے گرم شال نہیں لی ہوئی، دیکھو تو سورج آگ برسا رہا ہے۔ پھر میں نے اس سے معذرت کی کہ سیف نے تمہیں غلط کہا ہے کہ ہمیں کام والی کی ضرورت نہیں رہی۔ اب تو گھر مہمان آئے ہیں، اس لیے مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ آج تم ہمارے گھر کام پر ضرور آنا۔ سیف بھی اپنے الفاظ پر معذرت کر رہے ہیں۔ میں نے نوٹس کیا تھا کہ ایک دم سے زلیخا کا چہرہ کھل کر گلاب ہو گیا تھا۔ شام ہوئی تو زلیخا اپنی گرم چادر اوڑھ کر ہمارے گھر پہنچ آئی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے نقاب کر رکھا تھا۔ مجھے زلیخا کے چونچلے دیکھ کر بہت غصہ آیا تھا۔ میں بولی، مسز اصغر کے یہاں تو تم دوپٹے میں چلی جاتی ہو، مگر ہمارے گھر آنے کے لیے اب نقاب بھی کرنے لگی ہو؟ وہ کھسیانی ہنسی ہنس کر بولی، بجی آپ نے ہی تو کہا تھا کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، اسی لیے پردہ کیا ہوا ہے۔ میں بولی، نہیں، اس پردے کی ضرورت نہیں ہے، مہمان صرف ایک ہی ہے، اور وہ بھی میری بڑی ساس ہے۔ زلیخا سر ہلا کر میرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آج اس نے معمول سے زیادہ دیر لگا دی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو باہر لان میں بیٹھنے کا کہا تھا۔ میں بولی، اگر سیف آ گئے تو انہیں کمرے میں نہ آنے دیجیے گا، انہیں کسی نہ کسی طرح باتوں میں لگا دیجیے گا۔ میری ساس نے میری مدد کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ میں جلدی سے سیف کا 3 پیس سوٹ پہن لیا تھا۔ وہ سوٹ میں نے زلیخا کے آنے سے پہلے ہی اپنی ساس کے کمرے میں چھپا کر رکھ دیا تھا۔ میں وہ سوٹ پہن کر کمرے سے باہر کھڑی ہو چکی تھی۔ میرا رخ دوسری طرف تھا، اس لیے زلیخا مجھے پہچان نہ پائی تھی۔ وہ بولی تو اس کے الفاظ نے مجھے چونکا دیا تھا۔ وہ بولی، سیف، آپ کی امی آ گئی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے مل لوں۔ اتنی دیر میں سیف بھی لاؤنج میں داخل ہو گیا تھا، اس کے پیچھے پیچھے ہی میری ساس بھی تھی۔ میری ساس سیف کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر جیسے ہی میری ساس کی نظر زلیخا پر پڑی تو وہ سکتے میں آ گئی تھی۔ میری ساس نے غصے سے رخ پھیر لیا تھا۔ میں بولی، زلیخا، آج تم مجھے اپنی حقیقت بتا ہی دو۔ زلیخا زور و قطار رونے لگی تھی۔ وہ بولی، باجی، میں ایک بہت ہی محترم گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے والد کا نام کا ڈنکا بجتا تھا، لیکن میں اپنے باپ کی پگڑی سنبھال نہ پائی تھی۔ حالانکہ میرے باپ نے تو میرے لیے وہ سب کیا تھا جو ہمارے خاندان میں کسی دوسرے باپ نے بھی نہیں کیا تھا۔ میرے والد مجھے شہر کالج کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے تھے۔ مجھے اپنے ہی باپ کے ڈرائیور سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ نہ تو ہماری برادری کا تھا اور نہ ہی برابری کا، اس لیے میں جانتی تھی کہ یہ شادی ناممکن ہے۔ ایک دوسرے کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے میں نے اس مرد سے بھاگ کر شادی کر لی تھی۔ باپ کی بد دعا مجھے لگی تھی، اس لیے سکھ تو مجھ سے بھی چھین گئے تھے۔ میرے شوہر ایک نمبر کا نکما نکلا تھا۔ وہ کوئی کام کرتا ہی نہ تھا۔ دو تین دن کام پر جاتا تو 4 دن گھر بیٹھ کر رہتا۔ پہل تو ہمارا گزارا ہوتا رہا، مگر جب اولاد ہو گئی تو پھر مجھے ہی ہمت کرنا پڑی تھی۔ مجھے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ملازمت کرنی پڑی تھی۔ پھر یوں جب میں آپ کے گھر آئی تو سیف کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ سیف تو میرا ہی حقیقی بھائی نکلا تھا۔ سیف نے مجھے کہا تھا کہ میں ان کے گھر سے نکل جاؤں اور آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ میں سیف کی سگی بہن ہوں، لیکن میں نے بڑے سالوں بعد اپنا سگا دیکھا تھا۔ یہ دنیا بڑی بے رحم ہے۔ اس دنیا میں اپنے خونی رشتے شائع دار شجر کی مانند ہوتے ہیں۔ میں نے سیف کو منانے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ میں ہر روز وہ گرم شال اس لیے پہن کر آتی تھی کیونکہ وہ میری سالگرہ پر مجھے میرے بھائی سیف نے تحفے میں دی تھی۔ میں ایک خاص طرز کا حلوہ بھی بنا کر لاتی تھی، کیونکہ سیف میرے ہاتھ سے بنا ہوا حلوہ بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ اب میں ہر روز آپ کے بیڈ روم کو اندر سے کنڈی لگا کر اس لیے صاف کرتی تھی کیونکہ میں وہ حلوہ چھپا کر کھڑکی کے پردے کے پیچھے رکھ دیتی تھی، اور ہر روز آپ کے کمرے میں ہی معافی نامہ لکھتی تھی۔ مگر سیف مجھے معاف کرنے کی بجائے مجھے گھر سے بھگانا چاہتے تھے، اسی لیے میں نے ان کو دھمکانا شروع کر دیا تھا۔ میں ان سے کہتی تھی کہ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میں باجی کو بتا دوں گی کہ میں آپ کی سگی بہن ہوں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو یہ سب پتہ چلے۔
اور آپ بھائی کو چھوڑ کر چلی جائیں، اس لیے یہ سب مشکوک حرکتیں مجھ سے سرزد ہوتی رہی تھیں۔ زلیخا اپنی ساری داستان سنا کر رونے لگی تھی۔ وہ کہتی جا رہی تھی کہ ابو کو دکھ دے کر میں بھی تو خوش نہیں رہ پائی نا۔ میرے باپ کا نام خراب ہوا، مجھ سے میری خونی رشتے جدا ہو گئے، شوہر نے بھی آنکھیں بدل لی تھی، اور وہ لڑکی جس کے آگے پیچھے ملازمیں پھرتی تھی وہ آج بچوں کو 2 وقت کی روٹی دینے کے لیے ملازمہ بن گئی تھی۔ میری ساس اپنی بیٹی کا دکھ برداشت نہ کر پائی تھی اور فوراً زلیخا کے گلے لگ چکی تھی۔ سیف بولے، امی میں جانتا تھا آپ اپنی بیٹی سے خفا نہیں رہ پائیں گی، اسی لیے میں آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا تاکہ آپ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں اور زلیخا کو نہ دیکھ لیں۔ میں آگے بڑھ کر بولی، سیف، ماں کا دل کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ زلیخا اپنے حصے کی سزا بھگت چکی ہے اور آپ بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے معاف کر دیں۔ سیف کی بھی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، انہوں نے بھی زلیخا کو معاف کر دیا تھا، جبکہ میں یہ سوچ کر رہ گئی تھی کہ ہمارے معاشرے کی کتنی ہی بے وقوف لڑکیاں پیار محبت کے نام پر بے وقوف بنائی جاتی ہیں، کبھی کوٹھوں پر لا کر فروخت کر دی جاتی ہیں تو کبھی ساری زندگی سسک کر جیتی رہتی ہیں، اپنے رشتوں کو یاد کر کے آہیں بھرتی رہتی ہیں۔ کاش لڑکیاں اب بھی سنبھل جائیں تو لڑکے گھر سے بھگانے کی باتیں کرتے ہیں، کیا وہ ان کی عزت کی حفاظت کر پائیں گے؟